اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 14 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 42ویں الشورى، پارہ ہے 25واں الہ یردو۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 14 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ، اور کیا نہیں بٹے لوگ فرقوں میں مگر اس کے بعد، تفرقو فرقے، فرق ڈالنا، فرقوں میں بٹنا، اور کیا نہیں بٹے لوگ فرقوں میں مگر اس کے بعد بھی کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم وحی کا، صرف ضد میں ایک دوسرے کی، اور اگر نہیں ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے سے تیرے رب کی طرف سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ لوگ بنایا گیا جن کو وارث کتاب کا، ان کے بعد پھر بھی وہ مبتلا ہیں ایسے شک میں ان کتابوں کے بارے میں جو نہیں نکلنے دیتا ان کو الجھن سے، یعنی وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے اور الجھن کا شکار ہیں، حالانکہ ہم نے پہلے بھی کتابیں دیں اور ابھی بھی ہم وحی کے ذریعے یہی پیغام اور یہی اللہ کا پیغام دے رہے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ 1,24,000 کم از کم پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجے، اور نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم اسی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم گزرے ہوئے یا پیچھے گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو بھی دل سے مانیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جگہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرقان حمید میں تذکرہ کیا ہے، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ہارون، رائٹ، تو یہ سب ابراہیم، اسماعیل، یہ سب اللہ کے نبی ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں آئے اور اللہ کا پیغام دیا۔ آئیے 15 کی تلاوت کرتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل کیا آیت نمبر 15 میں۔ سورہ ہے 42ویں الشورى، پارہ ہے 25واں الہ یردو۔ پھر اسی دین کی طرف بلاؤ تم اور ثابت قدم رہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا حکم دیا گیا ہے تم کو، اور نہیں کرو اتباع اور پیروی ان کی خواہشات کی، اور کہو ایمان لایا میں اس پر جو نازل کی اللہ نے کتابیں، اور دیا گیا ہے حکم مجھ کو کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال، نہیں جھگڑا کوئی ہمارا اور تمہارے درمیان، اللہ جمع کرے گا ہم سب کو ایک روز، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ ایک دن قیامت کا دن کی طرف اشارہ ہے جس دن تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمع کریں گے اور ان کا اعمال اور ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 16، وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔
اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی کہ تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کا رب ہونا، ان کی یہ دلیل یہ داہزتن ہے، یعنی بودی ہے، جھوٹی ہے، یعنی اللہ کا پیغام بھی مل گیا، اللہ کا رب بھی مان لیا اور پھر بھی وہ جھگڑتے ہیں، تو یہ ان کی دلیل جھوٹی ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کے لیے عذاب شدید ہے، یعنی انتہائی۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد بھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد بھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب شدید نازل ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدرک لعل الساعة قریب۔ اللہ وہی ہستی ہے، نازل کی ہے جس نے یہ کتاب بالحق والمیزان، سچائی اور انصاف کے ساتھ، اور کیا تم کو معلوم ہے کہ شاید گھڑی یعنی قیامت کے فیصلے کی گھڑی قریبی آ لگی ہو۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا علم کسی کو نہیں، لیکن کیا پتہ وہ قریبی ہو اور قیامت کا فیصلہ اور وہ گھڑی آنے والی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اور پورے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بتایا ہے کہ یہی اللہ کا دین ہے، اور یہ وحی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین کو پہچانیں، اور اللہ نے کس طرح اس دنیا کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے، اور کس طرح اللہ جو ہے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور تمہیں جمع کرے گا جب وہ دن آ جائے گا۔ جس دن قیامت کا دن بپا ہوگا اس دن سب کو اللہ کے حضور حاضری دینی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔